بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی صورت ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا اور وہ بوجھ جو آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا اس بوجھ کو ہم نے آپ کے اوپر سے ہٹا نہیں دیا، اور کیا ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا؟ یقین رکھو کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقین جانو کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب بھی تم اپنے آپ کو فارغ پاؤ تو اپنے آپ کو جد و جہد میں لگا دو اور اپنے رب کی طرف متوجہ رہو۔ اس چھوٹی سی صورت میں اللہ رب العالمین نے ایک سنت الہی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑی حقیقت ہے، اور یہ کوئی پراسرار بات نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی انسان کی زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آتی ہے، کوئی پریشانی کا لمحہ پیش آتا ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، تو انسان کے اندر اس مشکل سے مقابلے کرنے کی طاقت دگنی ہو جاتی ہے۔ ایک وہ طاقت جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور دوسری وہ طاقت جو اس نئے انسینٹیو کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس نئے حالات کا سامنا کرنے کے لیے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک سنگل مشکل آدمی کے اندر ڈبل طاقت بھر دیتی ہے، ڈبل انرجی اس کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس راز کو نہیں جانتے ہیں، اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں، جب بھی ان کی زندگی میں کوئی مشکل گھڑی پیش آتی ہے تو وہ اس مشکل سے لڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس مشکل سے ٹکراؤ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہاں سے کبھی بھی انسان مشکلات کو ختم نہیں کر سکتا ہے، صرف اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ مشکلات کو مینیج کر سکے۔ اس قانون الہی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 2 مثالیں دی ہیں، پیغمبر ہی کی زندگی سے، پیغمبر اسلام ہی کی زندگی سے۔ ایک مثال آپ کے نبوت سے پہلے کی زندگی سے، اور دوسری مثال نبوت کے بعد کی زندگی سے۔ نبوت کے پہلے کی زندگی کیا تھی؟ پیغمبر اسلام اپنے زمانے میں جو دین رائج تھا اس سے بالکل مطمئن نہیں تھے، وقت کے حالات میں آپ کو سکون نہیں مل رہا تھا، آپ ایک بے چین اور بے قرار روح بن گئے تھے۔ سچائی کی تلاش نے آپ کے دن اور رات کی نیندوں کو غارت کر دیا تھا۔ اس حالت میں جب رسول اللہ ہدایت کے لیے سرگرداں تھے، سچائی کی تلاش میں تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک۔ کیا آپ کی تلاش حق کے بعد ہم نے تم کو ہدایت سے سرفراز کر کے، اپنی وحی کو نازل کر کے تمہارا شرح صدر نہیں کیا؟ اور وہ سوالات جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھی تھی، وہ سوالات جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا کہ سچائی کیا ہے، میں کیوں ہوں، میں کون ہوں، میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں، ان سوالات نے جو آپ کی زندگی سے چین اور سکون کو اٹھا لیا تھا، اور ان سوالات نے جو آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو اتار کر آپ کی بے چینی اور بے قراری کو دور کر دیا۔
اس واقعے سے اللہ بتا رہے ہیں کہ بظاہر آپ کی پہلی حالت عسر کی حالت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس عسر کے ساتھ ہی آپ کے لیے ایک بہت بڑے یسر کا بھی انتظام اللہ نے فرما دیا۔ آپ کی حالت ایک ایسی خشک زمین کی سی ہو گئی تھی جو پانی کی بوند بوند کی محتاج ہو گئی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی اتار کر آپ کو سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اس صورت میں ایک اور دوسری مثال دی گئی ہے، وہ رسول اللہ کی نبوت کے بعد کی زندگی سے، اور وہ مثال ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے یہ بتایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو لوگوں نے آپ کے خلاف بدنامی کی مہم چھیڑ دی۔ کوئی آپ کے بارے میں کہا کرتا ھذا ابن ابی کبشہ یتکلم من السماء، کہ یہ دیہاتی لڑکا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ آسمان سے باتیں کرتا ہے، اور کوئی آپ کو مجنون کہتا، کوئی آپ کو ساحر کہتا، کوئی آپ کو جادوگر کہتا، پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو کہا کرتے تھے۔ شعر و شاعری گویا کہ اس زمانے کی صحافت تھی، اس صحافت کا استعمال کر کے لوگوں نے آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ابو لہب کی بیوی آپ کے بارے میں یہ شعر کہا کرتی تھی مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، یہ تو مذمم ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ کا نام تو محمد تھا جس کے معنی ہیں تعریف کیا ہوا، لیکن انہوں نے آپ کا نام محمد سے مذمم بدل کر کے رکھ دیا، آپ کا نام مذمم رکھ دیا۔ یعنی یہ ایسے انسان ہیں جہاں دیکھو لوگ صرف ان کی برائی ہی برائی کرتے رہتے ہیں، جس مجلس میں چلے جاؤ لوگ آپ ہی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، آپ ہی کے خلاف مجلسوں میں تذکرہ ہوتا ہے، آپ ہی کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ کا نام لوگوں نے رکھ دیا مذمم۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس زمانے کے جو بازار تھے، گویا کہ وہ اس زمانے کے اجتماعات تھے، یہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی گیدرنگ ہوتی تھی، اور رسول اللہ اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ بازاروں میں جایا کرتے تھے۔ جیسے آپ ذو المجاز کے بازار میں جاتے اور لوگوں سے کہتے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے انسانوں تم اللہ کی حقیقت کو پہچانو، خدا کے منصوبہ تخلیق کو پہچان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن بنو عبد المطلب کے لڑکے آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آتے اور لوگوں سے کہتے یا ایھا الناس، اے لوگوں اس آدمی کی باتوں کو نہ سنو، انہ کذاب، یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے آتا اور آپ کے اوپر کنکریاں مارتا۔ ایک حدیث ایک صحابی رسول کہتے ہیں رسول اللہ جب بازار میں جاتے اور لوگوں کو دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کے تخلیقی منصوبے سے لوگوں کو آگاہ کرتے، تو فَمِنْهُمْ مَنْ تَفَلَ فِي وَجْهِهِ، کوئی آپ کے چہرے پر تھوک دیتا، وَمِنْهُمْ مَنْ حَثَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، اور کوئی آپ کے اوپر مٹی پھینک دیتا، وَمِنْهُمْ مَنْ سَبَّهَا، اور کوئی آپ کو گالی دیتے ہوئے گزر جاتا۔ آپ کی بیٹی زینب آتی اور آپ کے چہرے پر جو گندگی لوگوں نے پھینک دی ہے اس کو دھلتی، اس کو پاک و صاف کیا کرتی تھی۔ اس طرح لوگوں نے آپ کے خلاف آپ کے خلاف افواہیں پھیلا کر، آپ کو بدنام کر کے خود آپ ہی کے بارے میں جاننے کا شوق پیدا کر دیا۔ لوگوں نے جو آپ کے خلاف مہم چلائی تھی آپ کو بدنام کرنے کی، اسی بدنامی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اسی کو ہم نے آپ کے ذکر کے بلندی کا ذریعہ بنا دیا۔
اس لیے کہ اب آپ کے چرچے دور دور تک چلے گئے، وہاں تک آپ کے بارے میں گفتگو ہونے لگی، باتیں ہونے لگی، جہاں تک آپ خود پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، وہاں آپ خود جا نہیں سکتے تھے، وہاں ہر جگہ آپ کے چرچے ہونے لگے، آپ کے بارے میں گفتگو ہونے لگی۔ اس طرح آپ کے خلاف بدنامی کی مہم نے لوگوں کے اندر روح تجسس کو پیدا کر دیا، اسپرٹ آف انکوائری کو بھر دیا۔ اب ہر آدمی کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوالیہ نشان بن گئے کہ یہ محمد کون ہیں، یہ پیغمبر کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا مشن کیا ہے۔ اس کی جستجو میں لوگ نکل پڑے، یہاں تک کہ بہت سے صحابہ آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے۔ بہت سے صحابہ آئے، بہت سے لوگ آئے مختلف علاقوں سے، اور وہ آپ علیہ السلام سے ملنے لگے۔ جیسے صہیب رومی ہیں، انہوں نے بھی آپ کے خلاف باتیں سنی تھی، مگر وہ مکہ آئے اور آپ کے بارے میں تحقیق کی اور انہوں نے سچائی کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے ابو ذر غفاری ہیں، سلمان فارسی ہیں، اور بہت سے صحابہ ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف افواہیں سنی تھی، انہی کی تحقیق میں نکلے تھے، یہاں تک کہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی سنت ہے، سنت الہی ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ آدمی کے پاس یہ آرٹ ہونا چاہیے، یہ ہنر ہونا چاہیے کہ وہ اس مشکل کو کنورٹ کر سکے آسانی میں۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک مستشرق ہے جس کا نام ہے ایکلیٹ، اس نے آپ کے بارے میں کہا ہے کہ he faced adversity with the determination to wring success out of failure، کہ آپ ایسی شخصیت ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کے ہر ناکامی کے واقعے سے اپنے لیے کامیابی کو نچوڑ لیا ہے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ پیغمبر اسلام سنت الہی کو جاننے کی وجہ سے خود آپ ہی کے خلاف چلنے والی مہم سے آپ نے مثبت نتائج برآمد کر لیے، اور ایک طرف آپ کی امت ہے جو ہر مشکل کے بعد ایک نئی مشکل کھڑی کر دیتی ہے، وہ بدنامی پر مزید بدنامی کا اضافہ کرتی ہے، وہ مسائل کے اوپر مزید مسائل کا اضافہ کر دیتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم بھی عسر کے اندر جو موجود یسر کا پہلو ہے ہم اس کو دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر عطا کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكر كنني مجدرج كوكو مدلي